خطرات کے بارے میں رویہ۔ بعض انسان فطری طور پر خطرات کو پسند کرتے ہیں اور اپنے ذاتی کاروباری معاملات میں رسک اٹھانے سے گریز نہیں کرتے۔ اس کے برعکس بعض لوگ انتہائی محتاط طبیعت کے مالک ہوتے ہیں اور ہر قدم پونگ پونگ کر اٹھاتے ہیں۔ اس دنیا کا کوئی بھی کام رسک اٹھائے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم اپنے گھر سے باہر بھی قدم رکھتے ہیں تو اس میں جان جانے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ خطرات مول لینے کے بارے میں بہت سے لوگوں میں افراط و تفریط کے رویے پائے جاتے ہیں۔ بعض لوگ تو محض کھیل کھیل میں اپنی جان کو خطرے میں ڈالتے ہیں اور ایسے کھیل کھیلتے ہیں جن میں جان جانے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اس قسم کے لوگ اہل مغرب کے ہاں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ اس کے برعکس بعض لوگ ضرورت سے زیادہ محتاط ہوتے ہیں اور اپنی زندگی کو عذاب بنا لیتے ہیں، جیسا کہ ایک صاحب کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ اس ڈر سے کبھی چھت کے پنکھے کے نیچے نہیں بیٹھتے کہ کہیں یہ پنکھا نیچے نہ گر پڑے۔ وہ کبھی ہوائی جہاز پر سفر نہیں کرتے تھے کہ کہیں یہ کریش نہ ہو جائے۔ خطرات کے بارے میں صحیح طرز عمل یہ ہے کہ ایک مناسب حد تک رسک ضرور لیا جائے اور اپنی زندگی گزاری جائے۔ جن خطرات کا امکان زیادہ ہو ان سے بچاؤ کی مناسب تدابیر بھی کی جائے اور مناسب حد تک احتیاط بھی کی جائے۔ بعض اوقات خطرہ انسان کی اپنی پیداوار بھی ہوتا ہے، جس کی بڑی مثال جوا گیمبلنگ ہے۔ اس خطرے کے نتیجے میں ایک شخص بہت بڑی رقم سے محروم ہو جاتا ہے اور دوسرا اس کا حقدار بن جاتا ہے، لیکن معاشرے کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ قدرتی خطرات سے بچنا تو انسان کے بس میں نہیں، لیکن اس قسم کے مصنوعی خطرات سے بچایا جا سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے دین نے جوئی کو گناہ قرار دیا ہے۔ اس کے برعکس صنعت و تجارت میں بھی قدرتی نوعیت کا رزق ہوتا ہے جو انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اس کے نتیجے میں معاشرے کو بہت سے فوائد بھی پہنچتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ دین میں تجارت کو حلال اور جوئی کو حرام قرار دیا گیا ہے۔